میں تمہیں دو چیزیں ایسی نہ بتا دوں جو تمہیں دنیا اور آخرت کی ساری خیریں عطا فرمائے. ساری خیریں اس میں جمع ہیں. ہم آج خیروں کی تلاش میں کوئی دبئی بھاگ رہا ہے, کوئی چائنا, کوئی جاپان جا رہا ہے, کوئی امریکہ بھاگ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آج تک کوئی بات غلط نہیں ہوئی. آپ علیہ السلام فرمانے تمہیں دو چیزیں بتاؤں تو دنیا آخرت کی ساری خیریں مل جائیں گی تمہیں. ایک, تم اللہ کے ذکر کرنے والی محفلوں کو لازم پکڑ. اور دوسری چیز کیا ہے کہ جب بھی تنہا ہوا کرو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھا کرو. دو کام کر لو, دنیا آخرت کی ساری خیریں مل جائیں گی. میرے پیارے دوستوں, ہم سمجھ لیں یہ محفل ہماری دنیا خراب کرے گی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی معیشت تنگ کر دوں. یعنی کہ اللہ کے ذکر سے معیشت کی تنگی دور ہوتی ہے. یہ جو ہم محفل میں بیٹھے ہیں اللہ کے ذکر میں, اور یہ وہ محفل ہے, ایک تو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنا بہت بڑا عمل ہے. اللہ فرماتے ہیں میں بھی تنہائی میں اس کا ذکر کرتا ہوں, اور جو مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے بہتر مجمع میں فرشتوں میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. ایسی محفلوں میں جو آدمی دنیاوی غرض سے بھی آیا ہے, کوئی آدمی گزر رہا تھا مسجد سے تو اس نے کہا کہ مجمع ہے چلو میں بھی بیٹھ جاؤں, اس کی غرض نہیں تھی اس جوڑ میں آنے کی. اس اتنی بابرکت محفل ہے کہ ایسے آدمی کے جو آیا ہے دنیاوی غرض سے, اللہ اس محفل کی برکت سے اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو میرے پیاروں, دھیان سے بیٹھنا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اپنے نبی سے جس کا مفہوم ہے کہ اے میرے نبی ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے, ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے جو اللہ کی بات کو دھیان سے غور سے سنتے ہیں. اللہ کی بات کو دھیان اور غور سے سنتے ہیں اور پھر اس میں بہترین طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اے میرے نبی سے کہہ دیجئے یہ عقل والے لوگ ہیں اور یہ ہدایت کے راستے ہیں. جو اللہ کی بات کو دھیان سے نہیں سنتے اور جو پھر عمل کی نیت سے نہیں سنتے, فرمائیں کہ عقل بھی صحیح نہیں ہے اور یہ گمراہی کے راستے میں. تو میرے پیاروں, دھیان سے اللہ کی بات سننا انشاءاللہ بہت نفع ہوگا. آپ کے دھیان کی وجہ سے اللہ مجھ سے وہ بات کرائے گا جو اس موقع کی ضرورت ہے, جس سے اللہ تعالیٰ ہدایت کی فضائیں چلائے. تو میرے پیاروں, آدھا گھنٹے کی بات ہے, پونے گھنٹے کی بات ہے, موبائل بند کر دو, اس کی طرف مت دیکھو, کسی چیز کی طرف مت دیکھو, بات کو غور سے سنو. جتنا دھیان سے بات سنیں گے اتنا دل میں اترے گی, جتنا دل میں بات اترے گی اتنا جسم عمل کا تیار ہوگا. اور کوئی آدمی موبائل سے تصویر ویڈیو اس کو پیار سے سمجھا دو تو وہی محفل کو خراب نہ کرو. دیکھو میرے پیارے دوستوں, ہم دین پہ کیوں نہیں چلتے, ہم پورے دین پہ کیوں نہیں چلتے, ہم دین کے لیے قربانیاں کیوں نہیں دیتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دین سے پلنے کا یقین نہیں. ہم سمجھتے ہیں دین پہ لگے گے تو ہماری دنیا ختم ہو جائے گی. اس بات پہ میں اللہ کی قسم کھانے کو تیار ہوں. میرے جتنے ساتھی ہیں, میرے ساتھ کے جتنے اس دعوت کے کام میں لگے, ایک کی بھی میں نے دنیا بگڑتی نہیں دیکھی. یہ دھوکہ شیطان نے دیا. صحابہ کہتے ہیں صحابہ نے کتنی دین کی محنت کی, دین کی محنت انہوں نے بہت اعلیٰ کی ہے, لیکن ہماری طرح لمبی محنت نہیں کی. 23 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی دنیا میں نہیں لگا الا ماشاءاللہ. جتنا آج ہم مسجد جاتے ہیں اتنا صحابہ مسجد سے باہر رہتے تھے. وہ تو مسجد سے باہر صرف جاتے تھے کہ اللہ کا حکم پورا کریں کہ اسباب میں لگنا ضروری ہے, کہ میں شادی اس لیے کر رہا ہوں کہ شادی کے بعد بچے ہوں گے, ورنہ اللہ محتاج کی شادی کا. اللہ تو بغیر میاں بیوی کا بچہ پیدا کر سکتا ہے. آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا, عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا. وہ تو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے دنیا میں لگتے ہیں. کہ میں دکان میں اس لیے لگتا ہوں, میں پیٹ کے لیے نہیں لگا, میں تو دکان میں اللہ کو حکم زندہ کرنے کے لیے لگ رہا ہوں, تاکہ دکان میں اللہ کا ذکر دین زندہ کروں اور دکان کے ذریعے سے دین کو پوری دنیا میں پھیلاؤں. وہ تجارت اس لیے کرتے ہیں. آج ہم یہ جو یونیورسٹی کالج کے لوگ ہیں جس میں میں بھی مبتلا رہا, بہت دیکھو میرے پیاروں, قرآن کی ایک آیت ہے, اس کو روز پڑھا کرو اور اللہ سے اس کے یقین کو معلوم کرو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, جو رزق کا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ آسمانوں میں. آج پوری دنیا کے مسلمان اس کو نیچے تلاش کرتے ہیں. جیسے ایک نادان آدمی, اس نے 14ویں کا چاند تالاب میں دیکھ لیا, میں بھی شامل ہوں. میں نے بھی 20-25 سال پہلے یہی نادانی کی, مجھے کسی نے بتائی نہیں تھی آیت. میں نے تو پورا چاند پانی میں دیکھا, 14ویں کا پورا چاند, جیسے انسان کا عکس شیشے میں پورا آتا ہے, پورا شیشے میں,
اور بعض شیشے ایسے ہیں اس میں انسان بہتر نظر آتا ہے اور خوبصورت نظر آتا ہے، اتنے اعلیٰ اعلیٰ شیشے آتے ہیں۔ تو چاند زبردست پانی میں نظر آیا، میں نے بھی اس میں ڈبکی ماری اور 20 سال ڈبکی مارتا رہا، ادھر ادھر پھرتا رہا، کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا، میرے کئی دوست اس میں پھرتے رہے، وہ ابھی تک پانی میں ہی نہیں جاتے۔ مجھے کسی جماعت کے آدمی نے کہا، بے وقوف تم کہاں سائے میں ڈبکی لگا کے پھر رہے ہو، یہ صرف چاند کا سایہ ہے، چاند تو زمین سے بہت دور ہے، وہ آسمانوں میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، قرآن میں، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو مشرکین بھی سچی کتاب مانتے تھے، چھپ چھپ کے اللہ کا کلام سنتے تھے، کان لگا کے۔ حضرت عمر جو مسلمان بھی تھے چھپکے سے قرآن سنتے تھے، اللہ کا کلام سنتے تھے، انہیں پتہ تھا یہ اللہ کا کلام ہے۔ ابو جہل بھی کان لگا کے کلام سنتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں جو روزی کا میں نے تم سے وعدہ کیا وہ آسمانوں پہ ہے، دھوکہ نہ کھا لینا شیطان کے چکر میں، اس کو نیچے۔ آج ساری دنیا کے مسلمان جو ہیں روزی کو نیچے تلاش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ گھر کے حالات بڑے پریشان کن ہیں اور گھر میں فاقہ ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے ان کو یہ تھوڑی کہا دبئی چلا جا، جیسے آج ہم دبئی جانے کے چکر میں جا چائنا جاپان چلا جا، پاسپورٹ لے لے امریکہ کا یورپ کا، نہیں، آپ نے کہا جا گھر میں جا سلام کر جا اور ایک دفعہ میرے اوپر درود شریف بھیج اور بسم اللہ پڑھ کے ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا۔ وہ صحابی چند دنوں بعد آئے، یا رسول اللہ میرے پاس اتنا آ گیا، میرے آس پاس کوئی کافی ہو گیا۔ ہمارا رزق کا تعلق آسمانوں سے۔ میرے پیاروں ایک بات غور سے سن لو کہ تمام دنیا کے جانوروں کو، انسانوں کو، چرند پرند کو رزق ایمان والوں کی وجہ سے ملتا ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کا مفہوم آپ سے میں عرض کرتا ہوں۔ جیسے سارے بارات میں آئے ہوئے لوگ دولہا دلہن کی وجہ سے روٹی کھاتے ہیں، اب کسی بارات میں آپ نے دیکھا دولہا دلہن کونے میں رو رہے ہیں بیٹھے کہ ہماری روٹی کا کیا ہوگا، ہمارے کھانے کا، یہ پاگل ہے دولہا دلہن۔ آج امت مسلمہ پاگل ہوئی ہوئی، ان کی عقل صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں؟ کہ اللہ کے نبی نے اس کو فرمایا، میں نہیں کر رہا، اللہ کے نبی کہہ رہے۔ آپ نے کبھی کسی، اگر کوئی آدمی سردی میں ننگا پھر رہا ہو تو آپ اس کو پاگل کہو گے؟ ٹھیک کہو گے کہ سردی میں ننگا پھر رہا ہے پاگل ہے، یہ بالکل پاگل ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں۔ میرے پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عقل مند شخص صرف وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، اور نادان ہے اور احمق ہے جو اپنی خواہشات کا اتباع کرے اور